سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ 3 دن سے پاکستان میں ایک ہی سوال زیر بحث ہے اور یہ ریاست کی ناکامی ہے کہ ریاست 26 نومبر کے آپریشن میں مرنے والے اور زخمی ہونے والوں کی تعداد نہیں بتا پا رہی، بلکہ ریاست تو انکاری ہے۔ حکومت مسلسل انکار کری کہ ہم نے تو مارے ہی نہیں ہیں، ہم نے تو کسی کو زخمی کیا ہی نہیں، ہم نے تو گولی چلائی ہی نہیں ہے، تو ہم یہ کہاں سے بتا دیں گے، یہ کیسے مان لیں کہ کتنے مرے ہیں کتنے زخمی ہیں۔ حکومت کا یہ بار بار اصرار، یہ میں سمجھتا ہوں انتہائی بے حسی کے مترادف ہے، انتہائی بے حسی کے مترادف ہے۔ اور خاص طور پر خواجہ آصف نے جو انتہائی گھٹیا قسم کی ٹویٹ کی، انتہائی گھٹیا، ایک شخص جو 7-8 دفعہ پاکستان کی پارلیمنٹ کا حصہ بنا ہو، وزارت خارجہ سے لے کے وزارت دفاع سے لے کے اور پانی اور بجلی کی وزارت اور کئی اہم عہدوں پہ رہا ہو، وہ شخص اتنی تذلیل کرے اس واقعے کی، اور جو لوگ احتجاج کے لیے آئے پی ٹی آئی انہیں کہے خسرا، یہ خسرے آئے ہیں، اور عمران خان کو کہے کہ خسروں کا گرو۔ یہ تو اس ریاست کے جو وزیر ہیں ان کی سنجیدگی کی حالت ہے۔ آپ عطا اللہ تارڑ کو دیکھ لیں، وہ بھی غیر سنجیدہ بیانات دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو اتنی ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں، ہسپتالوں سے ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں، خون آلود زخمیوں کی ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں، لوگوں کو ہسپتال لے جاتے ہوئے کی ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں، ایمبولینسز کی ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں، زخمیوں کے اپنے منہ سے نکلتے ہوئے الفاظ ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بنائی گئی؟ کیا یہ جو لوگ وہاں ہسپتال کے بستروں پر پڑے ہیں خون آلود اور وہ بتا رہے ہیں کہ اتنی گولیاں چلی، یہ ہوا وہ، جیسے ایک شخص شاید پولی کلینک کے باہر کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے کہ میں اپنے 17 سالہ بیٹے کی لاش لینے آیا ہوں جس کو سنائپر سے کے شاٹ سے مارا گیا۔ کیا وہ شخص ایکٹنگ کر رہا ہے وہاں پہ؟ وہ اپنے بیٹے کو جان بوجھ کے مار چکا ہے صرف سوشل میڈیا گیمکس کے لیے؟ کیا وہ اتنا سادہ لو شخص، کیا وہ اتنا یار اور مکار شخص ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو 17 سالہ کو اس نے مار دیا صرف اور صرف پی ٹی آئی کا پروپیگنڈا کرنے کے لیے؟ یہ کتنی بے حسی اور بے شرمی پر مبنی بات ہے کہ ایک واقعہ ہوا جو آپ نے خود کیا، محسن نقوی نے ڈرائیو کیا اس واقعے کو، اور محسن نقوی نے اس واقعے سے پہلے دھمکی دی، وہ دھمکی موجود ہے کہ ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ پیچھے ہٹ جائیں، باز آ جائیں، واپس چلے جائیں، اور اگر آپ نہیں جائیں گے تو پھر ہمیں اگر مارنا بھی پڑا تو ہم کریں گے، پھر یہ نہ کہیے گا کہ ہم سے کچھ ہو گیا، پھر ہم سے گلہ نہ کیجیے گا۔ یہ بات کس کو محسن نقوی کر رہے تھے؟ اور اہم بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے کارکنوں نے 1:30 بجے دوپہر 26 نومبر کو قبضہ کر لیا مکمل طور پہ ڈی چوک پہ، پہنچ گئے وہ وہاں پہ۔ 4:15 بجے رینجرز اور پولیس نے ان کو دھکیلنا شروع کیا، شیلنگ شروع ہوئی۔ 4:15 سے لے کے 4:45 تک آدھے گھنٹے میں ان کو ڈی چوک سے پیچھے دھکیل کے 1.5 کلومیٹر پیچھے کر دیا گیا۔ 5:15 5:30 بجے اسلام آباد میں اندھیرا ہوتا ہے، مغرب کا وقت۔ اس کے بعد یعنی اس سے پہلے ہی پورے بلو ایریا کی روشنیاں بند کر دی۔ میں خود موجود ہوں اس مقام پہ، اور یہ آپریشن شروع ہونے سے پہلے میں جناح ایونیو پہ موجود تھا۔ وہاں رینجرز نے پورے جناح ایونیو کو کنٹرول میں لے لیا تھا، اور وہاں چائنا چوک سے لے کے ڈی چوک تک صرف رینجرز تھی، وہاں مظاہرین میں سے کوئی نہیں تھا کیونکہ ان سب کو پیچھے دھکیل دیا گیا تھا۔ اور مجھ سے وہاں موجود ایک شخص نے کہا، میں جس کا تعارف نہیں کروا سکتا آپ سے، کہ آپ بھی پیچھے ہٹ جائیں کیونکہ ہم بہت بڑا آپریشن کرنے جا رہے ہیں۔ لائٹیں بجھا دی گئیں۔ یہ خبریں تو آنا شروع ہو گئی تھی 2-2.5 گھنٹے پہلے کہ آپریشن شروع ہونے جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی بلوچستان سے چلی، چترال سے چلی، ڈیرہ اسماعیل خان ساؤتھ سے چلی، آزاد کشمیر سے قافلہ ہے، جب وہ 3-4 دن کی سینکڑوں میل، ہزاروں میل کا سفر طے کر کے مجموعی طور پہ پہنچ جاتے ہیں، 1:30 بجے وہ اپنے مقصد میں بظاہراً کامیاب ہوتے ہیں کہ وہ ڈی چوک پہنچ جاتے ہیں، کیا یہی قافلے بھوک، پیاس، سردی، شیلنگ، رکاوٹیں، کنٹینر سب کچھ برداشت کر کے رات کو 10-11 بجے خود بخود گھر چلے گئے؟ کیوں گئے گھر؟ میں خود نکلا ہوں جناح ایونیو پہ آپریشن مکمل ہونے کے بعد، رات تقریباً 11:30 یا 12 بجے کا وقت ہوگا، وہاں کچھ نہیں تھا، کوئی انسان چرند پرند نہیں تھا جناح ایونیو پہ۔
ڈی چوک سے لے کر اور فیصل ایونیو تک صرف وہاں پہ ان ہزاروں مظاہرین کے آثار باقی تھے. وہاں ٹوٹی ہوئی گاڑیاں کھڑی تھیں, جلا ہوا ٹرک کھڑا ہوا تھا جو میں نے خود دیکھا, ان کا چھوڑا ہوا سامان تھا, کھانا تھا وہاں پہ, سب کو وہاں سے منتشر کر دیا گیا. وہ کیوں گئے؟ وہ تو وہاں بیٹھنے کے لیے آئے تھے, ابھی تو وہ کامیاب ہو گئے تھے اپنے مقصد میں. کوئی شخص ناکام ہو وہ واپس لوٹ جائے تو سمجھ میں آتا ہے, جو شخص کامیاب ہو گیا اپنے اعتبار سے اپنی منزل پر پہنچ گیا, منزل اس کی ڈی چوک تھی, 1:30 بجے وہ منزل پہ پہنچتا ہے, رات 10 ساڑھے 10 بجے وہ چلا جاتا ہے. کیوں جاتا ہے وہ 9 گھنٹے کے اندر وہ کیوں جائے گا؟ اس کا مطلب اس کو بھیجا گیا نا, آپریشن ہوا. اب کتنی تعداد تھی؟ پی ٹی آئی میں سے کچھ نے کہا 20 لوگ شہید ہوئے یا مارے گئے, کچھ نے کہا 100, کچھ نے کہا 250, کچھ نے کہا 300. یہ فگر کیوں متضاد آئی؟ اس کا قصور پی ٹی آئی کا نہیں ہے, اس میں قصور ریاست کا ہے, حکومت کا ہے, اس کے اداروں کا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب واقعہ ہوا اندھیرا تھا, سٹریٹ لائٹس بند, اطراف کی روشنیاں بند, کارڈن آف کر دیا گیا پورے علاقے کو, صحافیوں کو ہٹا دیا گیا. کوئی عام آدمی تو وہ جا نہیں سکتا تھا سوائے پی ٹی آئی کے مظاہرین تھے اور سیکورٹی فورسز تھی. مارکیٹس بند ہو چکی تھی. اندھیرا, اس گپ اندھیرے میں جب آپریشن کیا گیا اور گولیوں کی تڑتڑاہٹ تھی, بوچھار تھی گولیوں کی اگر, تو اس میں لوگ بھاگے, بھگدڑ تھی. اندھیرے میں کسی جگہ پہ 2 4 10 ہزار لوگ اور گولیاں چل پڑے تو آپ کیا اندازہ لگائیں گے کہ کتنے لوگ مرے ہو گئے؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار 50 100 200 لوگ. یہ تو اس کے بعد تصدیق ہوگی نا, 2 3 دن کے بعد, کہ ہاں اتنے تھے یا اتنے نہیں تھے. پھر وہ لوگ زخمی ہونے کی صورت میں اسپتال میں پہنچنا شروع ہوئے, مرنے کی صورت میں اسپتال پہنچنا شروع ہوئے, ان کو کوئی سنبھالنے والا تھا نہیں تھا. وہاں تو ایک قیامت کا سما بن گیا نا. اور میڈیا پر پابندی تھی, میڈیا اس پروٹیسٹ کو, اس مارچ کو کور نہیں کر رہا تھا 3 دن سے. کوئی خبر نہیں چل سکتی تھی الیکٹرانک میڈیا پہ. ایک سوشل میڈیا تھا, وہ بھی انٹرنیٹ بند تھا اسلام آباد میں, موبائل ڈیٹا بند. اور صبح سے 26 نومبر کی صبح کو 10 11 بجے ڈی چوک کے اطراف میں اور بلو ایریا میں لائٹ بند کر دی گئی تھی, جس کی وجہ بظاہر مجھے یہ نظر آتی ہے کہ ارد گرد میں جو وائی فائی کی فیسلٹی ہو سکتی ہے وہ بند کر دی جائے. تو موبائل ڈیٹا ویسا بند تھا, سورس صرف تھا سوشل میڈیا. سوشل میڈیا کیسے رپورٹ کرتا, چونکہ وہ تو اس کی تو رسائی ختم ہوگی نا موبائل ڈیٹا بند ہونے کی وجہ سے. ریاست کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ فیلئر آف انفارمیشن یا لیک آف انفارمیشن مس انفارمیشن یا ڈس انفارمیشن کو جنم دیتی ہے. جب آپ نے کریکٹ انفارمیشن کا گلا گھونٹ دیا کہ الیکٹرانک میڈیا جو کہ ریلائبل میڈیا ہے نسبتاً, اینگلنگ کر سکتا ہے وہ, لیکن خبر تو خبر ہے نا, خبر کو تو نہیں وہ کچھ کر سکتا. جب آپ نے ان کو منع کر دیا کہ تم خبر نہیں چلا سکتے ہو, تو پھر خبر کون دے گا؟ خبر تو پھر بازاری لوگوں کے ہاتھ میں چلی جائے گی. پھر تو خبر خود بخود آپ کہہ رہے ہیں کہ پروپیگنڈا کریں اپنی مرضی. سوشل میڈیا کے نوجوان لوگ جو خبر سے, صحافت سے واقف نہیں ہے, وہ چلائیں جو چلانا چاہتے ہیں. تو اس میں پی ٹی آئی کا قصور تو نہیں ہے نا. ان کے ساتھ تو ایک واقعہ ہو چکا ہوا تھا. وہاں جس نے کہا کہ جی مجھے لگا کہ یہ شخص مر گیا, ہو سکتا ہے وہ زخمی ہو, اس کو مار دیا. کسی نے کہا یا 20, کسی نے کہا 30. یوں حکومت خود ذمہ دار بنی غلط خبر کے پھیلنے کا. اور پھر ساتھ ہی آپ دیکھیں جو دی گارڈین اور بی بی سی کی رپورٹ آ گئی. اب پاکستان سمیت پوری دنیا میں جب ایسے حادثات اور واقعات ہوتے ہیں جہاں پہ لوگ مرتے ہیں, وہ کوئی قدرتی حادثہ ہو یا کوئی ٹریفک حادثہ ہو, کوئی اور حادثہ ہو, اس میں صحافت کے کچھ بنیادی اصول ہیں جس سے آپ خبر کو ویریفائی کرتے ہیں. مثلا آپ ہسپتال کو سورس بناتے ہیں, قریبی ہسپتال اس کی ایمرجنسی آپ کا سورس ہوتی ہے, وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے زخمی آئے اور اتنی میتیں آئیں. پھر جو ریسکیو ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں مختلف ملکوں میں, اس کا کوئی نام ہو سکتا ہے, ہمارے ہاں جیسے پنجاب میں ریسکیو 11 22. پھر آپ ریسکیو ڈپارٹمنٹ سے کو سورس بناتے ہیں. پھر آپ فائر بریگیڈ ڈپارٹمنٹ کو سورس بناتے ہیں. آپ پولیس کی جو ہیلپ لائن ہوتی ہے, جیسے ہمارے ہاں 15 ہے پاکستان میں, امریکہ میں شاید 911 ہے, کسی ملک میں کچھ اور ہوگی, آپ اس کو سورس بناتے ہیں. یہ آپ کے 4 5 سورسز ہوتے ہیں جن کو صحافی فون کر کے پوچھتا ہے یہ واقعہ ہوا ہے, کیا اس واقعے کے بارے میں کوئی آپ کے پاس اطلاع ہے کہ اتنے زخمی ہیں, کس نوعیت کے زخمی ہیں.
تو وہاں سے آپ کو اندازہ ملتا ہے کہ آپ 5 10 20 50 جو بھی ہے. دی گارڈین جو کہ برطانیہ کا معتبر ترین، جو برطانیہ کے 3 4 سب سے معتبر صحافتی ذرائع ابلاغ ہے ان میں سے ایک ہے. نہ صرف برطانیہ بلکہ دنیا کے اگر آپ کہہ لیں کہ 10 15 جو سب سے معتبر ہے ان میں سے ایک ہے. گارڈین کی یہ کوئی پاکستانی اخبار کی خبر تو نہیں ہے کہ جو عمران خان کو کوئی ٹاؤٹ اخبار ہو سکتا ہے. دی گارڈین لکھتا ہے کہ 17 اموات تو ہم نے خود ہاسپٹلز میں کنفرم کی ہیں. اور گارڈین کہتا ہے کہ ہنڈریڈز آف انجرڈ، ہنڈریڈ نہیں، ہنڈریڈز آف انجرڈ، سینکڑوں لوگ زخمی ہوئے. یہ گارڈین لکھتا ہے. اور ان کے سورسز کیا تھے؟ گورنمنٹ آفیشلز. شاہد خاقان عباسی جو عمران خان کا کوئی ساتھی دوست ہمدرد تو نہیں ہو سکتا نا. شاہد خاقان کو تو عمران خان کے دور میں گرفتار کیا گیا تھا. شاہد خاقان کے اندر تو عمران خان سے ذاتی غصہ اور بدلہ بھی ہو سکتا ہے. اس کے باوجود شاہد خاقان عباسی کہہ رہے ہیں کہ 2 لوگ تو میرے حلقے کے مارے گئے ہیں جو احتجاج میں آئے تھے، اور ایک انہوں نے شاید مردان کی ڈیتھ کنفرم کی. 3 اموات تو شاہد خاقان عباسی کہہ رہے ہیں، اور زخمی بھی ہے. پی ٹی آئی کے اظہر مشوانی نے ٹویٹ کر کے 10 لوگوں کا ذکر کیا اپنی ٹویٹ میں، جن میں سے 9 لوگوں کے انہوں نے نام لکھ دیے کہ یہ زید بکر، یہ 9 نام ہے. یہ وہ کہتے ہیں 26 نومبر کی شام رات تک یہ اموات کنفرم ہو گئی تھی، اور 10واں شخص جو ہے وہ ان آئیڈینٹیفائڈ ہے، اس کا نام معلوم نہیں ہو پایا. لوگوں کے جنازے جا رہے ہیں جو پڑھے جا رہے ہیں ان کے علاقوں میں، ان کے گھروں میں. قلعہ سیف اللہ، یہ قلعہ عبداللہ میں پہنچا ہے ایک جنازہ، مردان میں پہنچا ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم جب آئے ہم نے اپنی لاش دیکھی، اپنے وارث کی، اپنے گھر کے فرد کی لاش ہم نے دیکھی. ہم نے اس کے ورثہ کو بلایا، جب وہ ورثہ لاش لینے کے لیے آئے تو ورثہ کو لاش نہیں دی جا رہی. حکومت نے خود یہ گندا کھیل کھیلا ہے اس سارے معاملے میں. جو آپریشن ہوا سو ہوا. اس آپریشن کے بعد اس کو چھپانے کے لیے حکومت نے جو حربہ استعمال کیا. آج کے اس دور میں تو اگر آپ 7 زمین کی تہہ نیچے جا کے بھی کوئی واقعہ کریں گے وہ بھی نہیں چھپا رہ سکتا. یہ تو اسلام آباد کے اندر آدھی رات کو ایک واقعہ ہوا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ چھپا لیا جائے گا. خون چھپ سکتا ہے کیا؟ خون خود اپنی نشانی بتاتا ہے، اپنا پتہ خود بتاتا ہے. تو یہ حکومت نے بیسیکلی یہ ابہام پیدا کیا ہے، اور تحریک انصاف بھی مزید ایک آدھ دن لگے گا ان کو، چونکہ جو لوگ دیکھیں نا، تحریک انصاف تو وہاں سے منتشر ہو گئی، وہ تو چلی گئی. ان کے تو کنٹرول میں، کسٹڈی میں کچھ نہیں رہا. وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اتنے لوگ تھے اتنے نہیں تھے؟ ان کے لوگ تو جب وہاں پہ آپریشن ہوا کچھ لوگ بھاگ گئے، چھپ گئے، ڈر گئے. کچھ راتوں رات نکل گئے ہوں گے اسلام آباد سے باہر، جن علاقوں سے وہ آئے ہوئے تھے. کچھ اسلام آباد میں انہوں نے پناہ لے لی ہوگی. ایک واقعہ ہوا ہے وہ تعاقب کر رہا ہے. انٹرنیشنل میڈیا برطانیہ سے لے کے، امریکہ سے لے کے، آسٹریلیا سے لے کے، آسٹریلین پارلیمنٹ میں ایک سینیٹر نے تقریر کی. یہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کیا کہہ رہا ہے، یونائٹڈ نیشنز کیا کہہ رہا ہے. حکومت کو اون کرنا چاہیے کہ ہاں کچھ لوگ آئے یہاں پہ، آپ انہیں شر پسند کہیں، دہشت گرد کہیں، آپ خوارج کہیں، پی ٹی آئی کے لوگوں کو کچھ بھی جو بھی نام دینا چاہتے ہیں آپ کہیں کہ ہاں وہ لوگ آئے، ہم نے انہیں پیچھے دھکیلا، ہم نے آپریشن کیا، ان کو پیچھے دھکیلا. آپ مانیں اس میں کیجویلٹیز ہوئی، اگر آپ کی کیجویلٹیز ہوئی تو ان کی بھی ہو گئی. لیکن آپ سرے سے اگر یہ کہیں کہ ہم نے کچھ کیا ہی نہیں اور کوئی مرا ہی نہیں ہے، یہ تو آپ بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں. بطور حکومت بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں آپ. یہ بہت بڑی فسطائیت اور بہت بے رحمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے مرنے کا سرے سے انکار کر رہے ہیں. اور مطیع اللہ جان کو کیوں ان کے خلاف کیس بنا؟ چونکہ مطیع اللہ جان نے اس دھرنے میں مارچ میں 2 چیزیں ریویل کی. ایک وہ جو رینجرز والا واقعہ ہوا تھا 26 نمبر چوکی کے پاس، جہاں رینجرز کے 4 جوان شہید ہوئے، تو اس میں پی ٹی آئی کے کچھ لوگ بھی زخمی اور شاید مارے گئے تھے. تو ایک شخص کا انٹرویو کیا مطیع اللہ جان نے، جس نے بتایا کہ اس کے بھائی کے ساتھ کیا ہوا. اس نے اس پورے واقعے کو تبدیل کر کے رکھ دیا اور نیریٹو تبدیل کر دیا جو نیریٹو حکومت بنا رہی تھی. اور دوسرا، مطیع اللہ چونکہ پیمز اور پولی کلینک اسپتال میں جا کے پوری طرح سے انویسٹیگیٹ کر رہا تھا کہ کتنے زخمی ہیں، کتنی اموات ہیں، اور خاص طور پہ حکومت اس خبر کو دبانے کی کوشش کس طرح کر رہی تھی، ریکارڈ کیسے ضائع کر رہی تھی، ڈاکٹرز کو کیسے دبایا جا رہا تھا. یہ جو حکومتی ہتھ کنڈے تھے اس کو مطیع انویسٹیگیٹ کر رہا تھا، جو ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کا کام ہے.
اور اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ مطیع اللہ وہ نشئی بھی بن جاتا ہے، وہ منشیات کا عادی بھی بن جاتا ہے، وہ شراب نوش بھی بن جاتا ہے، وہ پتہ نہیں کیا کچھ بن جاتا ہے، وہ نشے میں دھت ہوتا ہوا آیا اور اس نے گاڑی چڑھا دی اور پتہ نہیں کیا بھونڈی قسم کی اور بےہودہ قسم کی ایف آئی آر، جس کو خود رانا ثناء اللہ جیسا شخص کہہ رہا ہے کہ یار کیا تماشا کر رہے ہیں آپ، خود حکومتی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا بکواس ہے یہ۔ اس طرح اگر ہم نے معاملات کو چلانا ہے اور سیاست کو چلانا ہے اور ہم نے اس طرح حق کے حکمرانی کو قائم رکھنا ہے، یہ تو بہت ہم اپنے ساتھ تو غلط کر ہی رہے ہیں، اس ملک اور اس ملک کی اس قوم کے ساتھ غلط کر رہے ہیں جس قوم میں پہلے سے ہی اب مایوسی اور بددلی پھیل چکی ہے۔